السلام علیکم دوستو آج ہم بات کر رہے ہیں ایک کرونا وائرس پر، جو کرونا وائرس جس کی فضا عام ہو چکی ہے، جو چین میں سب سے زیادہ ہو چکا ہے۔ اب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان میں بھی آ چکا ہے۔ تو میں نے ویسے گوگل پر پڑھا ہے، دیکھا ہے کہ پاکستان میں 5 کیس آ چکے ہیں، باقی واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو دوستو آج ہم بتا رہے ہیں کہ کرونا وائرس کیا ہے، بیماری کا آغاز کب ہوا، کرونا وائرس کا انفیکشن کیسے پھیلتا ہے، اس سے بچاؤ کے لیے کیا اقدامات کرنے ضروری ہیں، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ عوام الناس کی رہنمائی کے لیے میں اس ویڈیو میں آپ کے اس تمام سوالوں کے آپ کو جواب دوں گا۔ کرونا وائرس سے متاثرہ لوگوں کو نزلہ، زکام، گلے کی خرابی، سر درد اور بخار عام نظر آتا ہے۔ جسم تھکا تھکا سا لگتا ہے، ناک مسلسل بہتی ہے۔ انفیکشن زیادہ ہو جائے تو پھیپھڑے متاثر ہو جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ خطرناک وہ لمحہ ہوتا ہے جب انفیکشن کی وجہ سے نمونیا ہو جائے۔ اس سے پھیپھڑوں میں زبردست انفیکشن ہو جاتا ہے، سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، بخار زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایسے میں فوری طور پر ہسپتال میں علاج کی ضرورت پیش آتی ہے۔ انفیکشن زیادہ ہونے کی صورت میں سانس رک جاتا ہے اور مصنوعی تنفس دینا پڑتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس حالت میں یہ میڈیکل ایمرجنسی بن جاتی ہے۔ اگر انفیکشن پھیل جائے، سانس رک جاتا ہے، تو اس کا جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ چند گھنٹوں میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، موت واقع ہو جاتی ہے۔ کرونا وائرس سے ہونے والی بیماری کی تمام علامات بالکل سیم نمونیا سے ملتی جلتی ہیں۔ اس سے ہونے والی بیماری کا آغاز دسمبر 2019 میں چین کے صوبے کے ایک شہر ووہان میں ہوا تھا، جہاں تک اب تک جو آج کی خبر ہے وہ 132 شخص جو ہے نا مر چکے ہیں۔ کرونا وائرس آسانی سے ایک متاثرہ شخص سے دوسرے صحت مند شخص کو منتقل ہو جاتا ہے۔ متاثرہ شخص 2 سے 5 دن تک بیماری کو دوسرے تک پھیلانے کا اختیار رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے اگر کسی کو ایسا کوئی پرابلم ہو جائے تو فوری طور پر اسے ہسپتال میں لے جائیں، اس کی تشخیص کروائیں۔ ہو سکے تو اسے کم از کم 1 ہفتے تک علیحدہ رکھ دیں تاکہ وہ صحت مند شخص کو اپنے جراثیم نہ پہنچا سکے، وائرس سے بچے رہیں۔ بیماری کے آغاز میں علامات اس کی ایسے ہوتی ہے جیسے نزلہ زکام، بالکل نزلہ زکام، ناک بہتی ہے، نظام تنفس جو ہمارا ریسپریٹری سسٹم ہے وہ اس سے افیکٹ ہوتا ہے۔ اس کے بلائی حصہ جو اوپر والا حصہ ہے، انفیکشن زیادہ اس میں ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر گلا ہو گیا۔ اس طریقے سے جو ہمارا سانس کا نظام تنفس ہے اس میں جو نا یہ سب سے زیادہ اس کے امپیکٹ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے نا یہ سر درد بھی کرتا ہے اور جسم درد بھی کرتا ہے، اور بخار کی علامات بھی اس میں ظاہر ہوتی ہیں۔ اس لیے اس دوران علاج سے اگر افاقہ ہو بھی جاتا ہے، مگر سب سے ضروری یہ ہے کہ اس دوران مریض کو علیحدہ کر دیں تاکہ دوسرے صحت مند بندے جو ہے نا اس بیماری سے، مہلک بیماری سے، کرٹیکل ڈیزیز سے بچ سکیں۔ کرونا وائرس کی تشخیص کے لیے اور جسم میں وائرس کی موجودگی کا پتہ لگانے کے لیے بلڈ ٹیسٹ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ چین میں کرونا وائرس سب سے پہلے سانپوں کے ذریعے انسانوں میں منتقل ہوا۔ پالتو کتے اور بلیوں اور اس طرح کے جانور، چمگادڑ بھی اس سے وائرس سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور پھر ان سے وائرس انسان میں اس کے سانس کے ذریعے منتقل ہو جاتا ہے یا اس کے گوشت کھانے سے، کیونکہ زیادہ تر چین میں جو ہے نا لوگ ان جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں۔ زکام کی طرح یہ کرونا وائرس ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے اس کی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ تقریباً 7 دن سے 10 دن تک جاری رہتی ہیں۔ اس کی جو علامات ہوتی ہیں وہ ظاہری طور پر 7-10 دن تک جاری رہتے ہیں۔ اس دوران اگر مکمل آرام کیا جائے تو اور ڈاکٹر کے مشورے سے ادویات لی جائیں تو مرض میں افاقہ ہو جاتا ہے اور آدمی صحت مند بھی ہو جاتا ہے۔
اس لیے کرونا وائرس سے زیادہ گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ زیادہ تر متاثرین ہفتے 10 دن تک خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک 2 دماغ رکھے ہیں، ایک کانسیس دماغ ہے اور دوسرا سب کانسیس دماغ ہے۔ ایک شعوری دماغ جو ہم اٹھتے بیٹھتے جو خود ہم کوشش کرتے ہیں وہ ہمارا شعوری دماغ ہے۔ دوسرا سب کانسیس دماغ مائنڈ ہوتا ہے جو ہمارے سونے کے بعد بھی ہمارے اندر سانس کو جاری رکھتا ہے، ہمارے اندر نظام کھانے کو ہضم کرتا رہتا ہے تو اور ہمیں خواب بھی دکھاتا رہتا ہے، وہ ہے سب کانسیس مائنڈ، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پاور دیا ہے کہ ہمارے اندر کوئی بھی بیماری ہو اس کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر نزلہ زکام ہو گیا، اگر آپ کوئی دوائی نہیں لیں گے تو وہ ہفتہ 10 دن کے اندر نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ سب کانسیس مائنڈ جو ہے ہمارے اندر قوت مدافعت پیدا کر دیتا ہے۔ کوئی بھی بیماری ہو تو اس کے خلاف جو نا ہمارے اندر قوت مدافعت پیدا شروع ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ قوت مدافعت کم پیدا ہوتی ہے اور بیماری اس پر غالب آ جاتی ہے، تو اس کا یہ طریقہ کار یہ ہے کہ سنت نبوی پر عمل کریں اور علاج بھی کریں اور ساتھ میں احتیاط بھی کریں۔ کرونا وائرس کی وبا کو کنٹرول کرنے کے لیے چین نے اپنے مختلف صوبوں میں لاک ڈاؤن کر دیا ہے۔ اگرچہ کرونا وائرس نے چین کے ساتھ دنیا بھر میں کھلبلی مچا دی ہے، جس سے ہلاکتوں اور متاثرہ افراد کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، مگر اس کا علاج اتنا مشکل نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کرونا وائرس سے ہونے والے زکام یا اس سے ہونے والی سانس میں رکاوٹ ابتدائی طور پر جان لیوا مرض نہیں، آرام کرنے سے اور یہ کافی سکون ملتا ہے۔ بخار اور کھانسی اور انفیکشن کی ادویات لینے سے مرض کی علامات میں کافی افاقہ ملتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص میں کرونا وائرس کی تشخیص ہو جائے یا اس میں ایسی جیسی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں تو اس مریض کو کم از کم 7 دن کے لیے علیحدہ کر دیں۔ اگر ٹیسٹ کروانا ضروری ہے تو ٹیسٹ بھی کروائیں، وائرس کے لیے لازمی ہے۔ اگر وائرس پازیٹیو ہوتا ہے تو ٹیسٹ آنے کے کم از کم 1 ہفتے تک اس مریض کو مکمل علیحدہ رکھا جائے۔ ضروری ہے کہ مریض اس کے ساتھ رابطہ رکھے اور ایسے مریض کو علیحدہ رکھیں، اس کے برتن کھانا پینا علیحدہ کر دیں۔ مریض کے کمرے میں سپرے کی جائے اور اس سے زیر استعمال چیزیں ٹیشو پیپر اور اگر کوئی ایسی چیز ہے تو اس کو تلف کر دیا کریں، کیونکہ جو وائرس ہے یہ کرونا وائرس ہے، یہ بہت کریٹیکل ڈیزیز ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ مریض کو بھاپ بھی دی جائے اور پینے کے لیے قہوہ استعمال کیا جائے، سبزیوں کا سوپ دیا جائے اور تاکہ بیماری کو کنٹرول کیا جائے، اس کی علامات کم سے کم رہیں۔ بخار میں ہونے کی صورت میں بخار ختم کرنے والی ادویات دی جائیں۔ کھانسی کی صورت میں 1 کپ گرم پانی میں تقریباً 2 چمچ شہد اور تھوڑی سی کالی مرچ ڈال کر قہوہ بنا کر یہ آپ ان کو استعمال کریں۔ بیماری کی تشخیص کی جائے تو صبح و شام 1 کپ گرم دودھ میں 1 چمچ ہلدی اور 1 چمچ زیتون کا تیل، 1 چمچ شہد ڈال کر یہ آپ دیں اس کو۔ ہلدی اور زیتون کے تیل میں اللہ تعالیٰ نے بے حد شفا رکھی ہے۔ ان دونوں میں انفیکشن کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت اور اینٹی وائرل خصوصیات موجود ہیں۔ شہد ویسے بھی ہر مرض ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ زکام اور گلے کے انفیکشن کے لیے پودینہ، سونف، دار چینی اور ادرک کا قہوہ بہت زبردست ہے۔ مریض کو یہ قہوہ بنا کر پلائیں۔ مریض کو پینے والی گرم چیزیں دینے سے مرض میں خاطر خواہ افاقہ ہونے لگ جاتا ہے۔ مریض کے ساتھ خوشی سے رہیں، اس کو ساتھ خوش خرم رکھیں اور باتیں کریں، اس کو ٹینشن نہ ہونے دیں، اس کو سٹریس نہ ہونے دیں، اس کو جو ہے نا علیحدہ ضرور رکھیں مگر اس کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ میں جب طاعون کی بیماری پھیلی تو آپ نے اس مرض میں مبتلا ہونے والے افراد کو اپنا شہر چھوڑنے سے منع فرمایا تاکہ مرض دوسرے علاقوں میں صحت مند افراد میں منتقل نہ ہو۔
مسلم شریف کی جلد نمبر 2 میں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون اور کریٹیکل بیماریاں جو پیچیدہ بیماری ایک عذاب ہے جو پہلی امتوں پر مسلط کیا گیا۔ جب کسی علاقے یا شہر میں کوئی وبا پھیل جائے تو ضروری ہے کہ متاثرہ شہر کے باشندے اپنے علاقے چھوڑ کر دوسرے علاقے میں نہ جائیں، تو یہ بھی ضروری ہے کہ دوسرے شہروں کے لوگ متاثرہ شہر یا علاقے میں نہ آئیں تاکہ ایک دوسرے سے جو مرض پھیلتی ہے وہ اس پہ کنٹرول کیا جائے۔ جو ہدایات آج کی میڈیکل سائنس میں اب سامنے آ رہی ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 1400 سال پہلے کی بتائی ہوئی باتیں ہیں، جس طرح کہ ووہان میں لوگوں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، ان کی اسکریننگ کی جا رہی ہے، ان کو باہر نہیں جانے دیا جا رہا، نہ اندر آنے دیا جا رہا ہے۔ بالکل یہی بات 1400 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی۔ ان کی یہ زندہ حدیث ابھی سامنے ہے۔ تو میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب پر رحمت کرے، اور جو ہے نا اگر کوئی پرابلم ہو بھی جائے، کریٹ ہو جائے، تو اپنی کوشش کریں کہ جو ہے نا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوشش کریں جس طرح میں نے آپ کو اس کا کیور ہونے کا ٹریٹمنٹ بتائی ہے، کچھ کعوے بتائے ہیں، ادرک کا کعوہ ہو گیا، اور چھہارے بھی ڈال کے آپ اس کو بھی بھاپ دے کے آپ جو ہے نا مریض کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے نا مریض کو علیحدہ رکھیں، اور باقی جو شخص ہیں، جو گھر کے افراد ہیں، فیملی ہے، وہ اپنے بار بار ہاتھ دھوتی رہے۔ تو میڈیکل سائنس نے آج کل یہ بتایا ہے کہ اس وائرس سے بچنے کے لیے دن میں کم از کم 4 سے 5 بار، دن میں کم از کم 5-4 بار منہ ہاتھ صابن سے دھویا جائے یا ویسے منہ ہاتھ دھویا جائے تو کرونا وائرس سے بچا جا سکتا ہے۔ اس سے مجھے یہ بات یاد آئی ہے کہ ہماری جو مسلمان بھائی ہیں وہ تو ویسے بھی 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے تو وہ بھی 5 وقت نماز پڑھیں، تو انشاءاللہ اس سے کرونا وائرس سے جان چھوٹ جائے گی۔ بہت اچھا ہے، بہت بڑی حکمت ہے اس میں۔ تو وہ تو سائنس تو کہہ رہی ہے کہ صرف ہاتھ اور منہ دھوئیں، جبکہ آپ اپنے ہاتھ بھی دھوئیں گے، بازو بھی دھوئیں گے، اور ناک میں بھی پانی ڈالیں گے۔ سائنس نے یہ بھی بتایا کہ ناک میں پانی ڈالیں اور جو ہے نا کلیاں وغیرہ کریں تو کرونا وائرس سے بچا جا سکتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے بتایا جس طریقے سے ہم وضو کرتے ہیں، ہماری نماز ہے، نماز کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں، تو کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے یہ بہترین ذریعہ ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں۔ اگر کوئی پرابلم ہو تو آپ نیچے کمنٹس میں لکھیں، انشاءاللہ ہم اس پر تفصیلی ویڈیو بنائیں گے اور آپ کو بہترین جواب دیں گے۔